دھڑ دھڑ فائرنگ کرنے والے وزراء ان سب کو سام سونگ گیا، بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے. جو حکومت 12 دن میں کام نہیں کر پا رہی تھی وہ آرمی چیف نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ذریعے 12 گھنٹے میں کر دیا. وہ سارے ریڈ شیٹ جناب، وہ جو کہتے ہیں مجھے کوئی بلیک میل کر سارے کہتے ہیں لم لیٹ ہو گئے. ہمیں انہوں نے دوائیاں بیچ دی ہوں، انہوں نے پویں آٹا کھا گئے ہوں، پویں وہ چینی چوری کر لی ہو، پویں پیٹرول پی گئے ہوں، کچھ بھی کیا ہو جناب. ان کے خلاف نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ اس حکومت کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، مفتی منیب الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب کی حکومت نے چاند دیکھنے سے روکا تھا اور انہوں نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے. وہ کیسے دکھائیں یہ آپ کو بتائیں گے. یہ جو کالعدم تحریک لبیک کا معاہدہ تھا، اس کے بعد سے وہ جو ساری جسے کہتے ہیں دھڑ دھڑ فائرنگ کرنے والے وزراء ان سب کو سام سونگ گیا، بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ کیا چکر ہے یہ آپ کو بتائیں گے. اور پھر جناب عمران خان صاحب نے بالآخر این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو، اپنی کابینہ کو، اپنے وزرائے اعلیٰ کو، ان کی کابینہ کو اور چیئرمین نیب کو ایک این آر او دے دیا ہے. ان تین موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو دن میں تارے دکھا دیے وہ کیسے دکھائیں آپ کو بتاتے ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب یہ کالعدم تحریک لبیک کا دھرنا یا مارچ شروع ہوا 12 ربیع الاول کے بعد سے لاہور سے، تو حکومت تو پوری کوششیں کرنے کے باوجود اس مارچ کو رکوانے میں ناکام ہو گئی اور پھر معاملات جو نہیں وہ خندقیں کھودنے تک اور پلوں پر دیواریں بنانے تک آ گئے، لیکن بات کو بن نہیں تھی رہی. بڑے بندے شندے بیچ میں ڈالے. تو ہوتا یہ تھا کہ جو وزراء ان سے مذاکرات کرتے تھے ساتھ ہی وہ دھمکیاں لگاتے تھے، تو پھر وہ پنجابی سے کہتے ہیں ہور بیٹر جاندے سن، تو وہ پھر معاملات نہ طے پائے. اور پھر آخر آپ نے سنا کہ جو فواد چوہدری صاحب نے انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو القاعدہ کو دھول چٹا دی، یہ کیا چیزیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے شیخ رشید اور فواد چوہدری صاحب کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ میں یہاں پہ دہرانے کی جو نہیں ہے وہ ہمت نہیں رکھتا. برحال انہوں نے بہت سخت بات ان کے بارے میں کہی ہے. خیر، ہم نے آپ کو بتاتے رہے اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ کہ جناب جب بھی انہوں نے ٹائم دیا کہ مذاکرات ہم کریں گے، ساتھ رضوی صاحب کو یہاں اسلام آباد بھی لا کے رکھا گیا، لیکن یہ اس مطلوبہ ٹائم پر جاتے نہیں تھے. خیر، وہ معاملہ نہ طے ہونا تھا اور نہ طے ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ 11-12 دن جو ہے وہ ایک سولی پہ لٹکی رہی. سینٹرل پنجاب تو تقریباً بند ہی تھا، شمالی پنجاب تک، اور اس کے ساتھ بھی ملک میں پورا جو نہیں ہے وہ ذہنی طور پر وہ ضرور سولی پہ لٹکے ہوتے کہ پورے ملک میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا، اور اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنی روایتی ہٹ درمی جیسے کہ انہوں نے وہ کوئٹہ والے معاملے میں دکھائی تھی، وہ اس پہ کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی تھی. اور پھر جناب کچھ صحافیوں کو بلا کے بھی یہاں اسلام آباد میں ایک بریفنگ وغیرہ بھی دی گئی، لیکن حالات جو تھے وہ کسی صورت ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر جناب اچانک پتہ چلا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جن کو اس حکومت نے ہٹا دیا تھا چیئرمین روحت لال کمیٹی سے، وہ پتہ نہیں کیوں خان صاحب کو پسند نہیں تھے. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد وہ مذاکرات انہوں نے کیے اور وہ جناب وہ 12 یا 24 گھنٹوں کے اندر سارے معاملات طے ہو گئے. اس میں ایک تو حکومت کی سبکی یہ ہوئی کہ جو حکومت 12 دن میں کام نہیں کر پا رہی تھی وہ آرمی چیف نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ذریعے 12 گھنٹے میں کر دیا. تو یہ ایک خاصی سے کہتے ہیں نا کہ دن میں تارے دکھا دینے والا، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی تھی. اس کے بعد پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کا اپنا ایک جو علماء کے حلقے ہیں، تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور خصوصاً جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ تو خیر بہت ہی زیادہ کرتے ہیں. ان کی جو بات تھی اس کو وزن دیا گیا، اس کو ضمانتی وہ بنے سارے معاہدے کے بیچ میں، اور ایک 13 نکاتی معاہدہ جو سیل بند لفافہ بھی دکھایا گیا لیکن وہ کھولا نہیں گیا، وہ بنایا گیا. اور پھر جب کالعدم TLP نے یہ کہا کہ جی پہلے بھی معاہدے ہوتے رہے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر وہ کمیٹیاں بنائی گئی ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ جو پہلے ان معاہدوں پر عمل درآمد سے پہلے کی باتیں وہ ہو رہی ہیں
جہاں ایک حکومت بات کرتی ہے اس معاہدے کے بعد کہ جی وہ یوں ہم نے کر دیتے یا یوں ہم نے کر دیا تھا، ساتھ ہی مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک بیان آ جاتا ہے کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ جماعت جو ہے وہ آئندہ قومی دھارے میں سیاست بھی کرے گی، اور ایک طرف حکومت نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، دوسری طرف وہ الیکشن بھی لڑ تھی، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی تھی۔ کالعدم ٹی ایل پی 2017 میں بنائی گئی، اور 2018 کے الیکشن میں جب اس کی عمر صرف 1 سال تھی تو انہوں نے پورے ملک میں 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور 22 لاکھ ووٹ جو یہ پاکستان میں 6 نمبر کی جماعت وہ بن کر کے سامنے آئے۔ چونکہ ان کی ملیٹنسی کا جو حکومت نے دعوے کیے تھے ایسا کوئی ثبوت ابھی تک حکومت سامنے نہیں لا سکی، تو ان کو اب روکا تو نہیں جا سکتا، اور ان کو آخر کسی نے تو ضمانت دی، اور پھر جن کی ضمانت دی ہے پھر وہ حکومت پھر اگر اس ضمانت میں رکھنا ڈال سکتی ہے ڈال کے دیکھ لے، تو لیکن ایسا ان کے بس میں ہے نہیں۔ خیر یہاں پہ ان کو وہی وزراء آپ نے دیکھا کہ جو پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، ریٹ بحال کریں گے اسٹیٹ کی، وہ سارے ریٹ شیٹ جناب وہ جو کہتے ہیں مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، سارے کہتے ہیں لم لیٹ ہو گئے ان کے سامنے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے پھر جناب اسٹیٹ کے فیس کے طور پہ مذاکرات کیے اور بڑی کامیابی سے کیے، اور اب مفتی منیب الرحمان صاحب ابھی تک ویسے حکومت سے برداشت نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا، اور اب وہ جو ہے اس معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے جو چیزیں وہ ساری ہیں پتہ چلا ہے کہ جی 4 شیڈول سے بھی لوگوں کے نام نکالے جائیں گے، ان کو یہ قومی دائرے میں سیاست بھی کریں گے، آئندہ اس قسم کے احتجاج وغیرہ بھی نہیں کریں گے۔ بعض یہ معاملات اب یہاں تک پہنچا ہے، اتنی اس میں بہتری ضرور آئی ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں سڑکیں تھیں وہ بھی کھول دی گئی، وزیر آباد میں بھی جی ٹی روڈ کو کھول دیا گیا، مظاہرین البتہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے سعد رضوی صاحب کی رہائی تک وہ رکیں گے، اس کا جو بھی لیگل پروسیجر ہوگا پروسیس ہوگا وہ کرنے کے بعد وہ بھی ہو جائے گا معاملہ۔ خیر یہ معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن اس سارے کہانی کے بیچ میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اپوزیشن جن کو ہر وقت یہ کھانے کو دوڑتے تھے ان کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ایک اور آرڈیننس جناب حکومت لے کر آئی ہے نیب میں، اس آرڈیننس کو آپ سنیں تو بندہ کہتا ہے کہ بندہ سر کو پیٹے یا بندہ ہنسے یا بندہ غصہ کرے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس آرڈیننس کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ جی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 6 اکتوبر 2021 ہے اس سے پہلے جو مقدمات درج ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ تو سارے اپوزیشن کے خلاف ہی ہونے، حکومت کے خلاف تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، ان کے اوپر یہ آرڈیننس لاگو نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، وہ پوری طرح چلتے رہیں گے، کیسے جو ان کو سزائیں وہ ہوں گی۔ لیکن 6 اکتوبر کے بعد کسی وزیر کے خلاف، کسی کابینہ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا، پاویں انہوں نے دوائیاں بیچ دی ہوں، انہوں نے پاویں آٹا کھا گئے ہوں، پاویں وہ چینی چوری کر لی ہو، پاویں پیٹرول پی گئے ہوں، کچھ بھی کیا ہو جناب، ان کے خلاف نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ اس حکومت کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ تو خان صاحب نے دے دیا اپنے آپ کو، اپنی کابینہ کو، اپنے ساتھیوں کو NRO۔ اب یہ NRO ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے وہ جو چیئرمین نیب ہیں اس وقت، جو آج کل تو ڈیلی ویجز پہ ہیں نا، کیونکہ جب تک وہ نیا نہیں لگتا اس وقت تک وہ اپنے کنٹینیو کریں گے، تو ہمارے جو ڈیلی ویجز والے جو نیب صاحب ہیں وہ سارتا پاؤں والے، اور کوئی بھی جو چیئرمین نیب ہوگا اس کو جناب سپریم جوڈیشل کونسل اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کا جج ہو، کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی تھی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جاتا تھا، اور جب یہ نیب چیئرمین کا عہدہ تخلیق کیا گیا تو یہ طے پایا کہ جی یہ ان کو بھی درجہ وہی دیا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی اسی طریقے سے ہوگی، سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ تو خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنی اور اپنی پارٹی کو NRO دے دیا، بلکہ پچھلوں کو تن کے رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو NRO کو برقرار رکھنے کے لیے چیئرمین نیب کو بھی نواز دیا، اور کہا کہ نہیں جناب اس آرڈیننس میں کہ جی ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل بھی کارروائی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، مطلب مقدس گائے قرار پا گئے ہیں جناب چیئرمین نیب صاحب، اور مقدس گائے کے خلاف صرف صدر پاکستان کارروائی کر سکتے ہیں، وہ اپنے علوی صاحب ہیں جو بھی ہیں بہرحال۔ تو اب خان صاحب جو ہیں وہ جو ہی ان کو فرصت ملی وہاں سے یہ TLP والے معاملے سے، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ کارروائی ڈال لی ہے۔ بہرحال مفتی منیب الرحمان صاحب نے دن میں تارے دکھا دیے، اور خان صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو NRO دے دیا ہے، اور جناب چیئرمین نیب جو ہیں ان کو ایک مقدس گائے کا درجہ دے دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔